بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں بہت زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں جس کا گوشت ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ تو اگر یوں کر لیا جائے، کچھ لوگ قربانی کر لیں، لوگوں کی گوشت کی ضروریات پوری ہو جائیں، اور کچھ لوگ قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں، غریبوں میں بانٹ دیں تاکہ غریبوں کی عید ہو جائے، اور جو لوگ کے کھانے اور مناسب لباس سے بھی محروم ہیں تو ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لباس کا، مکان کا انتظام ہو جائے۔ تو اس لیے یہ آج کل کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ قربانیوں کی بجائے اگر اس قربانی کی قیمت، اس کی رقم و صدقہ خیرات کر دی جائے تو بہت سارے غریبوں کے لیے کھانے، دیگر ضروریات کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مغالطہ دیا جا رہا ہے اور ایک عام غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، اور جانتے ہوئے ایک خاص نظریے اور سوچ کے تحت اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ شریعت مطہرہ میں جو شریعت بنانے کی اتھارٹی ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے اندر اس عمل کو رواج دیا اور شریعت کا ایک عمل مقرر فرمایا، اس معاشرے میں غربت عام تھی۔ مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو اس وقت بہت غربت تھی۔ آپ کے اپنے گھر میں اور مدینہ منورہ کے دیگر گھروں میں کئی اوقات کھانا نہیں پکتا تھا، اس قدر غربت تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر سال باقاعدگی سے 2 جانور کی قربانی دیا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور ان 10 سالوں میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ناغہ کیا ہو۔ ایک اپنی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا متبادل روپیہ، رقم، صدقہ خیرات قطعاً نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قربانی کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ قربان اور دوسرا لفظ نسک، اور تیسرا لفظ اضحیہ کا ہے، یہ حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ 3 قسم کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اور جو قرآن کریم میں قربان کا لفظ استعمال ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی، تو یہاں لفظ قربان کا استعمال کیا ہے، اور قربان کے معنی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں لفظ نسک کا استعمال ہوا قربانی کے لیے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور دوسرے مقام پہ بھی نسک کا لفظ استعمال ہوا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہ میری نماز اور میری قربانی۔ تو نسک کے معنی جو اہل لغت نے کیے ہیں وہ یہی معنی کیے ہیں کہ کوئی جانور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے تو اس ذبیحہ کو نسک کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اضحیہ کا لفظ ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی اصطلاحاً بولا جاتا ہے عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا لفظ آتا ہے، حدیث میں اضحیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اضحیہ کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ اضحیہ کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا، اور جانور کی قربانی دینا، اس کے اوپر اضحیہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآنی اور حدیث مبارکہ کی اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات بھی بتا رہی ہیں کہ قربانی کا متبادل
مالی امداد یا مالی صدقہ نہیں ہو سکتا، قربانی کی اصل شکل میں ہی اس عمل کو ادا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے ہر عمل کی ایک خاص شکل متعین فرمائی ہے۔ مثلا نماز کی شکل متعین ہے، اب جس پہ نماز فرض ہے اب وہ اس خاص شکل میں یہ عمل ادا کرے گا، تب اس سے فریضہ ساقط ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز کی جگہ صدقہ خیرات کر دے کہ میں نے نماز کی جگہ صدقہ خیرات کر دیا تو کافی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور کوئی بھی سکالر اور کوئی بھی جدیدیت کی سوچ رکھنے والا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ چلو نماز کی جگہ تم خیرات کر دو۔ اسی طرح حج جس پہ فرض ہے تو اس کی بھی ایک خاص شکل اللہ نے مقرر فرما دی ہے کہ حج کے لیے آپ کو خاص مقامات کے اوپر جانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر صدقہ خیرات کر دیں تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ تو شریعت کے اندر اعمال کی خاص شکلیں متعین کی گئی ہیں، ان میں رد و بدل کی کسی کو بھی شریعت نے اتھارٹی نہیں دی سوائے پیغمبر کے۔ تو قربانی کی شکل بھی خاص متعین ہے شریعت میں، اور وہ ہے خون بہانا، جانور کا ذبح کرنا۔ اور سورۃ الکوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کی نماز پڑھیں، عبادت کریں اور نحر کریں۔ اور ہر لغت کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نحر کے معنی ہے اونٹ کا ذبح کرنا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید والے دن سب سے بڑھ کر اور افضل ترین جو عمل ہے وہ جانور کا ذبح ہے۔ یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے دن جو سب سے بڑا عمل ہے وہ جانور کا ذبح کرنا ہے، جانور کی قربانی ہے۔ احراق الدم کا حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جانور کا خون بہانا، یہ اصل ہے قربانی کی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ حالات صحیح نہیں ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اس لیے اس سال لوگ قربانی جانوروں کی نہ کریں، بلکہ اس کے متبادل کے طور پر صدقہ خیرات کر کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیں۔ تو ضروریات لوگوں کی اپنی جگہ، ان کی مجبوریاں اپنی جگہ، اہل ثروت، اہل خیر حضرات اپنے مال سے ان ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ شریعت کے حکم کو بدلا نہیں جا سکتا، اور اس جانور کی قربانی اور جانور کے ذبح کو قرآن کریم میں اللہ کی یادگار اور اللہ کی نشانی قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جانور قربان ہونا یہ اللہ کی نشانی یادگار میں سے ہے۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور شعائر اللہ کو اپنی اصل حالت میں باقی رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی کہ عید والے دن سب سے مبارک پیسہ اور سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو قربانی میں خرچ کیا جائے۔ اس لیے قربانی کا متبادل صدقہ خیرات نہیں ہے، اور اس کو اپنی اصل شکل میں ادا کرنے سے یہ عمل ادا ہوگا، اور وہ ہے احراق الدم، جانور کا خون بہانا، اور جانور کی ہی شکل میں اس عمل کو ادا کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ جس نے دل کی خوشی سے، ثواب کی امید سے اللہ کے حضور اس جانور کو قربانی کے طور پہ پیش کیا، فرما قیامت کے دن یہ قربانی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بنے گی، آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس طرح بہت سارے اس کے فضائل ہیں، اور حضور کے فرامین یہ بات متعین کر دیتے ہیں کہ قربانی کے عمل میں سوائے احراق الدم کے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیداً فرمایا، وعید اس کے اوپر سخت دی کہ جس کو اللہ نے قربانی کی طاقت دی تھی اس نے قربانی نہ دی اور اوٹ پٹانگ خرچے اس نے کر دیے، تو وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب بھٹکنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے شریعت نے یہ صورت متعین کی ہے، ہم اس کو اسی شکل میں رکھیں گے، اس میں رد و بدل کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ شریعت کے اعمال کو اپنی اصل شکل میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔